بارسور کا معروف مقام جو سامنے آپ کو جو لائٹ نظر آ رہی ہے سامنے خانہ کعبہ کی سمت یہاں بیٹھا کرتے تھے. وہ حدیث کے مطابق زیادہ ٹائم ان کا یہیں پہ گزرا ہے. اس میں جب دشمن آ کے سامنے کھڑا ہوا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلر میڈ پہاڑ بنایا, ایک ایک پتھر ڈیزائننگ کے ساتھ رکھوایا. یہاں سے اگر آپ باہر دیکھیں گے تو باہر سے آنے والے کسی بھی شخص جو کہ غار کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو جائے تو آپ کو اس کی ٹانگیں نظر آئیں گی. تو جیسے ہی وہ بیٹھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر انہوں نے پاؤں کی طرف دیکھ لیا اپنی طرف نیچے تو یہ ہمیں پہچان جائیں گے. یہ ہے وہ جگہ جو بارسور کا مقام معروف مقام ہے. بارسور کا معروف مقام جو سامنے آپ کو جو لائٹ نظر آ رہی ہے صاحب اگر بیٹھتے ہیں سامنے خانہ کعبہ کی سمت یہاں بیٹھا کرتے تھے. وہ حدیث کے مطابق زیادہ ٹائم ان کا یہیں پہ گزرا ہے. یہی وہ جگہ تھی. یہ ٹوٹل سی اس کی ٹوٹل جگہ ہے. اور اس میں جو واقعہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 اور دوسری صورت کے اندر ہے اور جو دوسری حدیث کے اندر ہے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق پریشان تھے جب انہوں نے وہ یہ ادھر کے اس کا جو معلوم ہوتا ہے وہ خد و خال دیکھتے ہیں بھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی تطبیق اس پر زیادہ ہوتی ہے, اس پہ بہت کم ہوتی ہے. بہت کھلا ہے, فرنٹ پہ ہے, کھلا ہے, اس کو آپ بند نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی روایت کے مطابق انہوں نے آ کے وہ سوراخ سارے کے سارے بند کیے. تو سارا کھلا ہوا ہے, اس میں کہاں سے بند کرتے ہیں. دوسرا اس میں جب دشمن آ کے سامنے کھڑا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے. اس میں وہ سین بھی پورا نہیں پڑتا. دوسرا یہ اس میں وہ ذرا نیچے کی طرف تھا. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ غار نہیں تھی. ٹائم انہوں نے میکسیمم یہیں پہ گزارا ہوگا کیونکہ قبلے کی ڈائریکشن تھی اور انہوں نے اس جگہ کو بھی سلیکٹ کیا ہوگا. اور وہ جو فاقہی کی جو ہے سیرت الحلب جو ہے, سیرت الحلبی جو ہے اس کے اندر جو تذکروں نے کیا ہے اس کے مطابق وہ والا پوائنٹ ہے. اس کا ایگزیکٹ سارے کا سارا جو نقشہ بیان ہے حدیث کے اندر وہ ایگزیکٹلی اسی کے اوپر پورا اترتا ہے, اس پر نہیں اترتا ہے. تو وہ جسٹ سیٹ ہے. میں آپ کو سائڈ پہ آ کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ تو راستے بنائے تو لوگوں نے اصل خد و خال کو ڈسٹرب کیا ہے. اب پتہ لگتا ہے ہمیں اس کو نہیں ڈسٹرب کر سکے. اس کی شیپ اوریجنل ہے, اس کی شیپ اوریجنل ہے, پیچھے بالکل اوریجنل شیپ میں ہے. اس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ جس سے ہم کہتے ہیں نا ڈیزائنر ہاؤس, مجھے ایسا چاہیے, ڈیزائن چاہیے, کسٹمائزڈ, ٹیلر میڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلر میڈ پہاڑ بنایا, ایک ایک پتھر ڈیزائننگ کے ساتھ رکھوایا. ایسے پتھروں والا پہاڑ پورے عرب میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. صرف ایک جگہ پہ آئے گا, باقی اس کی بات میں وہاں پہ کروں گا, اور کہیں آپ کو ایسے نہیں نظر آئے گا. اور اس غالباً میں اس کو کہنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا کہ یہ ان 3 دنوں کے لیے یہ پہاڑ بنایا گیا تھا. مجھے تو ایسی نظر آتا ہے. یہ حکمت ہے, بالکل پیر حکمت نظر آتی ہے. اس کا ڈیزائن ہی ہو رہا ہے. اس کو دیکھتے ہیں, آئیے ذرا. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں آپ سے میں تفصیلی تذکرہ بھی کروں گا اور جس کا میں سارا خد و خال آپ کو بیان کیا, اور میں نے دونوں کی کوریلیشن آپ کے سامنے بیان کی. وہ سارا ڈیٹیل میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ اندر سے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے. یہاں سے اگر آپ باہر دیکھیں گے تو باہر سے آنے والے کسی بھی شخص جو کہ غار کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو جائے تو آپ کو اس کی ٹانگیں نظر آئیں گی, لیکن اس کو اندر نظر نہیں آئے گا. اور اگر وہ اس حدیث کے مطابق کہ وہ قضائے حاجت کے لیے وہ بیٹھا تو جیسے ہی وہ بیٹھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر انہوں نے پاؤں کی طرف دیکھ لیا اپنی طرف نیچے تو یہ ہمیں پہچان جائیں گے. تو ایک آیت جو سورہ توبہ والی ہے آیت نمبر 40 غالباً, اور دوسری صورت میں جہاں پہ تذکرہ ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب وہ 2 میں سے دوسرے نے جب وہ غار میں اکٹھے تھے اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ابوبکر صدیق نے کہ یہ تو سر پہ پہنچ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جواب میں, لا تحزن ان اللہ معنا, پریشان مت ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور وہ اگر بیٹھ کے نیچے دیکھتے ان کو نظر آ جاتا. تو وہ سین یہاں پر جو ہے آپ کو صحیح نظر آتا ہے, اس پہلی والی غار میں نظر نہیں آتا. اور ایک چیز کا غالب گمان ہے کہ غالباً زیادہ وقت وہیں پہ گزارا ہے کیونکہ وہاں پہ سامنے کعبۃ اللہ کی ڈائریکشن ہے. نماز پڑھتے ہوں گے, کعبہ کو دیکھتے ہوں گے, ڈائریکشن کعبہ کی واضح ہے سامنے, اس کا رخ ہی کعبہ کی طرف ہے. لیکن جس وقت دشمن آیا اور ان کے پاؤں کی آوازیں ہیں تو لا محالہ اگر اس وقت وہاں پر تھے تو وہ ضرور انہوں نے پیچھے کوئی اور جگہ جو پہلے دیکھ چکے ہوں گے وہاں پہ آ کے وہ چھپ گئے ہوں گے, جو کہ پیچھے ہے, تھوڑی سی پیچھے ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت سے ایک چیز بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایک سیکنڈ پوزیشن بھی تاڑ رکھی ہوگی کہ اگر وہ دشمن اس طرف سے آ گیا جس سے غالب گمان راستے کا ہے تو ہم تھوڑا سا پیچھے آ کے یہاں پہ آ کے چھپ جائیں گے.
اس غار میں آپ جائیں تو چھپنے کی جگہ نہیں نظر آتی، اور اس غار میں بڑے آرام سے میں جب اوپر سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پیچھے آپ لوگوں کے پاؤں تک نظر نہیں آ رہے. اور وہ جو ایک اور الفاقی نے جو سیرت الحلبی کے اندر جو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا پانی کا مسئلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ غار کے درمیان میں جاؤ تو وہاں پہ پانی مل جائے گا، اور ان کو پانی ملا. اس میں اتنی تنگ جگہ ہے کہ درمیان اور دائیں اور بائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اس میں اتنی وسعت موجود ہے کہ درمیان میں پانی کا اور دائیں بائیں اتنی سپیس موجود ہے، ہلنے جلنے کی چھپنے کی جگہ یہاں پر موجود ہے. تو اس کا غالب گمان ہے کہ باقی سارا وقت ادھر گزارا ہوگا، لیکن وہ وقت جب دشمن سر پہ آ کر کھڑا ہوا تو وہ یہ جگہ تھی. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بہت پرانا معاملہ ہے، ہم تو کوریت کی چیزوں کے اصل کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر غلط ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اذہان سے، ہماری معمولی سے اس چیز کو نکال دے، اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اذہان میں راسخ کر دے تاکہ ہم حق تک پہنچے، سچ تک پہنچے.